بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل انفو میں خوش آمدید۔ میرے سسرال میں 7 افراد تھے مگر کھانا ہمیشہ 8 لوگوں کے لیے پکتا تھا۔ ابھی میری شادی کو 1 ہی ہفتہ ہوا تھا، اس لیے میں یہ دیکھ کر سوچتی تھی کہ اس گھر میں 8واں کون تھا۔ پھر ایک دن میری چھوٹی نند اور ساس کپڑے خریدنے گئے تو ان دونوں نے مجھ سے چھپ کر ایک بچے کے کپڑے خرید لیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، اگر وہ ہمارے ہونے والے بچے کے لیے کپڑے خرید رہے تھے تو انہیں یہ بات مجھ سے نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ خیر یہ تو میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے تھے، جیسے گھر کی اوپری منزل کے آخری کونے میں بنا وہ کمرہ جہاں صرف میری ساس ہی جاتی تھی، اور پھر ایک دن میں نے اپنی ساس کو اس کمرے میں کھانا لے جاتے دیکھ لیا۔ اس لیے اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی اور بھی تھا جسے مجھ سے چھپایا جا رہا تھا، مگر کیوں؟ میں اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی، تو اس کمرے میں جو بھی رہتا تھا مجھے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ میں یہ بات سوچ کر اپنے سسرال والوں سے خفا ہو گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بھلے کے لیے تھا۔ لیکن مجھے اس پر 8ویں افراد کو دیکھنے کا جنون سوار ہو گیا۔ پھر ایک دن جب میری ساس نہانے کے لیے باتھ روم گئی تو میں جلدی سے اوپر گئی، اور جیسے ہی میں نے اس کمرے میں جھانکا میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، کیونکہ وہ تو ایک بلا۔ میرا نام بینا تھا اور میری شادی گیروں میں ہوئی تھی۔ میرے سسرال میں میری ساس، سسر، شوہر، 3 دیور اور 1 نند رہتی تھی۔ یہ کل تقریباً 7 افراد تھے۔ مگر سسرال جا کر میں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ میرے سسرال میں 7 افراد تھے مگر کھانا ہمیشہ 8 لوگوں کے لیے پکتا تھا۔ ابھی میری شادی کو 2-3 دن ہوئے تھے کہ اس لیے سارے کام میری ساس کرتی تھی۔ میرے سسر اور شوہر جاب کرتے تھے، اس لیے وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے تھے۔ شوہر کی وجہ سے میں بھی جلدی جاگ جاتی تھی، اور جب ہمارا ناشتہ کمرے میں آ جاتا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ ناشتہ کر لیتی تھی۔ وہ ناشتے کے بعد دفتر چلے جاتے تھے اور میں اپنے کمرے کی صفائی کر کے باورچی خانے میں آ جاتی تھی جہاں میری ساس ناشتہ بنا رہی ہوتی تھی۔ میرے 3 دیور ابھی چھوٹے تھے اور ان میں سے 2 اسکول جاتے تھے، جبکہ ان میں سے بڑے والا کالج جاتا تھا۔ اس لیے صبح سویرے وہ بڑا شور مچاتے تھے، اور جب وہ تینوں گھر سے نکل جاتے تھے تو گھر میں یکدم خاموشی چھا جاتی تھی، کیونکہ اب گھر میں میری ساس، نند اور میں ہی رہ جاتے تھے۔ ایسے میں میری ساس 2 پراٹھے بنانے کے بجائے 3 بنا لیتی تھی، بلکہ مجھ سے نظر بچا کر ایک چھوٹی سی ٹرے سجا لیتی تھی۔ میری نند وہیں باورچی خانے میں ناشتہ کر لیتی تھی اور پھر اسکول چلی جاتی تھی۔ ایسے میں چھوٹی سی ٹرے دیکھ کر میں حیران رہ جاتی تھی، مگر میری ساس میرے باورچی خانے میں ہونے تک وہ ٹرے مجھ سے چھپا کر رکھتی تھی۔ ابھی میری شادی کو 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ میں نے یہ دیکھ کر سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اس گھر میں 8واں افراد کون ہے جس کے لیے میری ساس ٹرے سجاتی ہے۔ لیکن میں یہ بات نہیں جان پائی۔ پھر ایک دن میری نند اپنے اسکول کے لیے کچھ چیزیں اس کو خریدنی تھی۔ میری ساس اور نند نے بازار جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ ویسے بھی میں بور ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کے ساتھ بازار چل پڑی۔ ویسے بھی میری نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں تھی، مگر یوں ہی دکان میں سجے کپڑے دیکھنے لگی۔ پھر اسی وقت میں نے دیکھا کہ میری نند اور ساس نے مجھ سے چھپ کر ایک بچے کے کپڑے خرید لیے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، ہمارے گھر میں بھلا چھوٹا بچہ کون تھا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ ہمارے ہونے والے بچے کے کپڑے خرید رہی ہوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ یہ تو خوشی کی بات تھی، اس لیے انہیں بات مجھ سے نہیں چھپانی چاہیے تھی، بلکہ مجھے کپڑے دکھا دینے چاہیے تھے۔ خیر یہ تو میں جان گئی تھی کہ وہ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہے تھے اور مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے۔ میں یہ بات اپنے شوہر سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ نیا ساتھ تھا اور کہیں یہ نہ وہ سمجھ لے کہ میں اس کے گھر والوں پر شک کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے یہ بات اس سے نہیں پوچھی، بلکہ میں تو بار بار اس بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، مگر بار بار یہ بات میرے سامنے آ جاتی تھی، کیونکہ اب میں اس گھر کا فرد تھی۔ میں اکثر ساس کے پاس باہر آ کر بیٹھ جاتی تھی تو بار بار اس کی نظر گھر کے اوپری منزل کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ گھر کے اوپری منزل کے آخری کونے میں بنا وہ کمرہ جہاں صرف میری ساس ہی جاتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ وہاں ایسا کیا تھا جو میری ساس کی نظریں بار بار وہاں اٹھ جاتی تھی۔ پھر ایک دن شام کو میں نے چائے بنائی تو میں نے سارا دودھ چائے میں ڈال دیا۔ جب ہم چائے پی رہے تھے تب میری ساس نے مجھ سے دودھ کا پوچھ لیا، اور میں نے اسے بتایا کہ میں تو سارا دودھ چائے میں ڈال چکی ہوں۔ تو یہ سن کر وہ فکر مند ہو گئی اور اس نے جلدی سے میرے دیور کو بازار سے دودھ لینے بھیج دیا اور اس بیچارے کو چائے بھی نہیں پینے دی۔ اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ پھر ایسی کئی باتیں ہونے لگی جس سے مجھے شک ہونے لگا کہ میرے سسرال میں ایسا بھی کوئی تھا جسے مجھے چھپایا جا رہا تھا، مگر وہ کون تھا اور کہاں تھا، اور یہ سب مجھ سے کس لیے چھپایا جا رہا تھا۔ پھر دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میں گھر کے کام کرنے لگی اور اب مجھ پر کھانے پکانے کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے گھر کے کام میری ساس کر لیا کرتی تھی اور شام کے وقت میری نند اس کی مدد کر دیا کرتی تھی، مگر اوپری منزل کے کمرے تک میں کبھی نہیں گئی۔
کیونکہ میری ساس ہی اس کی صفائی کر دیا کرتی تھی اور وہ یہ سب اسی وقت کرتی تھی جب میں اپنے کمرے میں آ جاتی تھی تاکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ نہ چل سکے۔ مگر آخر کب تک؟ میں بھی اس گھر کی فرد تھی، آخر مجھ سے راز کب تک چھپا رہتا؟ اور پھر ہوا یہی، ایک دن میں نے دوپہر کا کھانا پکایا۔ دوپہر کے وقت میں اور میری ساس ہی ہوتے تھے، مگر میں اپنے تینوں دیور اور نند کا بھی کھانا پکاتی تھی کیونکہ وہ عام طور پر دن کے 2 بجے تک گھر آ جاتے تھے، مگر میں اور میری ساس 12:30 تک کھانا کھا لیتے تھے۔ اس دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کھانے کے بعد اپنی ساس کو بتایا اور کمرے میں آ گئی۔ طبیعت خرابی کے باوجود مجھے نیند نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ سر درد کی گولی لے لوں تاکہ اس درد سے تو آرام آ جائے، اس لیے میں اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں برآمدے میں ہی تھی کہ میں نے باورچی خانے میں اپنی ساس کو ایک پلیٹ میں کھانا ڈالتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ہم دونوں ساس بہو نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ یہ اچانک میری ساس کو پھر سے بھوک لگ گئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا تھا اور اس وقت میں حیران رہ گئی جب میری ساس نے وہ ایک ٹرے میں رکھ دیا اور اسے اپنے دوپٹے سے ڈھانپ کر باورچی خانے سے باہر نکلی اور اوپری سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میں جلدی سے برآمدے کے پلر کے پیچھے چھپ گئی تاکہ وہ مجھے نہ دیکھ لیں، اور پھر میں نے اپنی ساس کو اس کمرے میں کھانا لے جاتے دیکھ لیا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ گھر میں کوئی اور بھی تھا جسے مجھ سے چھپایا جا رہا تھا، مگر کیوں؟ میں اس گھر کی بہو تھی اور اب اس گھر کا حصہ بن گئی تھی، تو اس کمرے میں جو بھی رہتا تھا مجھے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ میں یہ بات سوچ کر اپنے سسرال والوں سے خفا ہو گئی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بھلے کے لیے تھا۔ لیکن مجھے 60ویں فرد کو دیکھنے کا جنون سوار ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن اس کمرے میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ آخر وہاں کون رہتا ہے، اور آخرکار مجھے موقع مل گیا۔ ایک دن جب میری ساس نہانے کے لیے باتھ روم گئی تو میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ میں اس کمرے میں جھانک لوں، اسے میں جلدی سے اوپری سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایسا کرتے ہوئے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کوئی دروازے سے اندر نہ آ جائے، مگر آج میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے میں رکی نہیں اور اس بند کمرے کے سامنے پہنچ گئی، اور جیسے ہی میں نے اس میں جھانکا میں چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی کیونکہ وہ تو ایک بلانما چیز تھی جو سامنے ہی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ میں نے تو ایک زوردار چیخ ماری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور سب گھر والے میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ سب بہت پریشان تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر میری ساس کہنے لگی، شکر ہے بینا تمہیں ہوش تو آئی، ورنہ میں تو تمہیں اوپر والے کمرے کے سامنے بے ہوش دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی مجھے وہ منظر یاد آ گیا جب میں نے اس کمرے میں جھانکا تھا، اس لیے میں نے گھبرا کر اپنی ساس سے پوچھا وہاں اس کمرے میں کون تھا؟ یہ سن کر میری ساس کچھ دیر کے لیے خاموش رہی اور پھر کہنے لگی، یہ بات میں نے تم سے اس لیے چھپا لی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم بھی باقی لوگوں کی طرح سے ڈر جاؤ گی، مگر تم خود ہی اس تک پہنچ گئی۔ یہ کہہ کر میری ساس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کہنے لگی، وہ میرا بیٹا ہے جو کہ اس وقت 18 سال کا ہے، مگر اس کا جسم ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ دراصل میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہی تھی، وہ مجھ سے مزید بچے پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور یہ بات اس وقت مجھے ڈاکٹروں نے کہہ دی تھی جب میری بیٹی پیدا ہوئی، مگر میں چاہتی تھی کہ میرے 5 بیٹے ہوں، اس لیے میں نے ایک بار پھر امید سے میں ہو گئی اور میں نے یہ بات سب سے چھپا لی، مگر یہ بات میں اپنے شوہر سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ اس سے پھر جب میرے شوہر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھ سے بہت خفا ہوئے اور پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسے ضائع کروا دو کیونکہ ڈاکٹروں نے تمہیں منع کیا تھا، اب تمہاری صحت اس قابل نہیں کہ تم بچہ پیدا کرو، مگر میں ضد پر اڑ گئی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور اس نے چیک اپ کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ یہ بچہ نارمل نہیں تھا، مگر اب یہ ضائع نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مجھے اس وقت 8واں مہینہ تھا، اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو جنم دوں گی۔ میرے دل میں ایک خیال بھی تھا کہ سائنس خدا نہیں تھی، اس لیے ان کی کہی بات جھوٹ بھی ہو سکتی تھی، مگر مجھے ڈاکٹروں کی بات پر اس وقت یقین آیا جب یہ بچہ اس دنیا میں آیا، اور ہم سب ڈر گئے کیونکہ کسی انسان کا بچہ لگ نہیں رہی تھا کیونکہ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی۔ سب نے مجھ پر غصہ کیا کہ یہ تمہاری ضد کی وجہ سے ہوا تھا، مگر میں اس کی ماں تھی، میں اسے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس لیے میں نے اپنے بیٹے کو اوپر والے کمرے میں رکھ لیا اور خود ہی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہوں کیونکہ اس کے بہن بھائی بھی تمہاری طرح اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، مگر میری تو یہ اولاد تھا اور میں نے اسے جنم دیا تھا، اس لیے مجھے اس کا خیال رکھنا تھا۔ یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی اور پھر مجھ سے کہا، لیکن بینا بیٹی، کبھی کبھی جب میں بیمار پڑ جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد اس کا خیال کون رکھے گا، تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ کاش میں نے ڈاکٹروں کی بات مان لی ہوتی تو آج اس بیچارے کو بھی اتنی تکلیف سے نہ گزرنا پڑتا۔ یہ کہہ کر میری ساس رونے لگی۔ انسان اپنی زندگی میں کبھی کبھار ایسی غلطیاں بھی کر لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ کا لالچ ہمیں بہت دکھ دیتا ہے، اس سے خدا سے بہت زیادہ مانگنے کی بجائے اپنی بہتری ہی مانگنی چاہیے۔